سارے لمبے چوڑے وظیفے چھوڑ دو، بس ایک آیت پڑھ دو، پھر جو دعا کرو گے فوراً دعا قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، کام اٹکے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں، ایک ایسی آیت کا وظیفہ جس کے پڑھنے سے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ اس آیت کو پڑھ کر دعا مانگیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہر جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، روزی میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، گاڑی کے لیے، ذاتی گھر کے لیے، نوکری کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، امیر و کبیر بننے کے لیے، کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، ہر جائز مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں، پھر اس آیت کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل۔ عمل سن لیں، کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، رات کو سوتے وقت یا صبح تہجد کے وقت یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 بار یا سمیعو پڑھیں، پھر 111 بار یہ آیت کریمہ پڑھیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ یہ آیت کریمہ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 کا مختصر سا حصہ ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر 100 بار یا وہابو پڑھیں، پھر 11 بار درود پاک پڑھ کر پھر محترم دوستو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ جس نیت سے یہ عمل کیا تھا اب اس کے لیے دعا کریں، اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اپنی روزی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس آیت کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اس آیت کو پڑھا، آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ عز و جل قبول ہوں گی۔ جو رب سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کا عمل کر کے، اس آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھ کے جو رب سے سوال کرتے جائیں گے، جو چیز مانگتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر جب کبھی زندگی میں کسی بھی چیز کی حاجت ہو، یہ آیت کریمہ 111 بار پڑھ کے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ چیز، وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔